توبہ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی،
اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قال کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے ہیں، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں، کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بحث شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں، اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا؟ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی، اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود، این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔